وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ اپنی آئینی مدت پوری کر کے اقتدار نگران حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ انتخابات کا شیڈول دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں اگر عوام نے دوبارہ منتخب کیا تو اقتدار میں آ کر ملک کا نقشہ بدل دیں گے۔ چیئرمین پریس ٹرسٹ آف انڈیا کسی شک و شبہ کے بغیر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ ان کے اپنے اعترافات موجود ہیں۔ 9 مئی کے حملوں اور بھارتی جارحیت میں مماثلت ہے۔ ہمارے اقدامات سے معاشی بہتری اور زرعی مبادلہ کے ذخائر میں استحکام آ رہا ہے۔ سب انسپکٹر ایف سی پاکستان کی معاشی بحالی کا منصوبہ ہے، اس پر عملی کام شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اتوار کو نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دور میں کرپشن کے روز نئے سکینڈل آتے تھے۔ چینی، گندم، مالم جبا، BRT جیسے سکینڈل ملک کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ کیا ہم ان تمام حالات میں خاموش تماشائی بنے رہتے؟ ہمیں مشکل ترین حالات میں نظام کو سنبھالنا پڑا۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ یوکرائن جنگ کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ہمیں مہنگائی اور سیلاب کا سامنا تھا۔ سابق حکومت نے تباہی ہماری جھولی میں ڈالی تھی۔ ہمیں ابتدا سے ہی خالی خزانہ کے ساتھ بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دوست ممالک کو ناراض کیا گیا۔ تباہی سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا تھا۔ اقتدار میں آنے کی وجہ سے ہمارے ووٹ بینک کو ضرور نقصان ہوا، لیکن اس بات کا اطمینان ہے کہ ریاست بچ گئی۔ اس پر ہم مطمئن ہیں۔ اپنے برادر اور دوست ممالک سے تعلقات کو کافی حد تک معمول پر لائے۔ عمران خان نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے پورے نظام کو تباہ کیا۔ تحریک عدم اعتماد آنے پر IMF معاہدے سے روگردانی کی۔ IMF معاہدے سے انحراف کرتے ہوئے تیل کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے کم کی گئیں۔ چین کے ساتھ ملاقاتوں میں چینی کمپنیوں سے سودوں میں ہم پر کرپشن کے الزامات لگاتے تھے۔ ہم نے 4 سال یہ کیس بھگتے۔ انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا۔ ہم نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، روس سے سستا تیل لایا۔ اب آذربائیجان کے ساتھ LNG کا معاہدہ ہو رہا ہے، جس کے بعد سستی LNG لے سکیں گے۔ یہ ہم سب میل ہیں جو اتحادی حکومت نے حاصل کیے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ یہ پاکستان کے اندر سے سازش ہوئی۔ اس کا سرغنہ عمران نیازی اور ان کے حواری تھے۔ جس طرح 27 فروری کو دشمن کے جنگی جہاز پاکستان کی سرزمین پر حملہ آور ہوئے، اسی طرح عمران خان کے یہ جتھے بھی 9 مئی کو قومی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے۔ اس کی کئی ماہ سے تیاری کی گئی۔ ان واقعات پر پورا پاکستان اشک بار تھا۔ یہ فوج کے اندر بغاوت کرانے کی سازش تھی۔ اس سازش کو اللہ نے ناکام بنایا اور پاکستان بچ گیا، کیونکہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج متحد تھے۔ مٹھی بھر لوگوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ یہ عمران نیازی کا مکروہ چہرہ ہے۔ حکومت اور فوج ایک پیج پر تھے۔ ہر طرف شدید رنج اور افسوس تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جن کے سہارے اقتدار پر آیا، ان کے ہی خلاف ہو گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جنہوں نے آرمی تنصیبات پر حملہ کیا، ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چلیں گے تاکہ کوئی دوبارہ ایسی جرات نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 اور کیپٹل ہل کے حملے کے ذمہ داروں کو سزائیں ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، کیا وہم جلاؤ گھیراؤ ہوا۔ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو آصف زرداری نے احتجاج کو روکا۔ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے دی۔ نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ پاناما میں نواز شریف کے خلاف نام نہ ہونے کے باوجود سازش کی۔ انہیں اقتدار سے ہٹانے کی سازش کی گئی۔ وہ 100 دن نیب کورٹ میں اپنی بیٹی کے ساتھ پیش ہوتے رہے، کبھی کسی ادارے یا پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور فار نیو اپڈیٹس یو فہیم چینل کو سبسکرائب کر دو۔